الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چینا جو سر لینے آئے. یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جواہر لٹائے. خوشی ساری اوروں کے غم میں بلا دی دیا دکھ جس نے اسے بھی دعا دی. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص.
ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب درود بزرگان دین پر جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ربیع الاول کا مہینہ، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے قرآن دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی قرآن و سنت میں خصوصی طور پر کوئی عظمت، کوئی شان، کوئی مقام اور مرتبہ ثابت نہیں ہے۔ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، اس مہینے میں کسی قسم کا کوئی خاص کام، خاص عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے ایک حدیث مشہور ہے کہ جو شخص کسی دوسرے آدمی کو اس بات کی خبر دے گا کہ فلاں تاریخ کو ربیع الاول کا چاند نظر آئے گا، جس کسی نے دوسرے آدمی کو ربیع الاول کے شروع ہونے کی خبر دی، اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ بات من گھڑت ہے، جھوٹی ہے، کسی صحیح سند کے ساتھ اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے جو انہوں نے معاشرے میں پھیلا دی ہے، یہ جھوٹی بات ہے، اس میں سچ اور حقیقت نہیں ہے۔ اس مہینے میں تاریخ کے حوالے سے کئی سارے تاریخی واقعات ہوئے ہیں۔ ان واقعات میں سے دو واقعات خاص طور پر جن کا تعلق اس مہینے کے ساتھ ہے۔ نمبر ایک، نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے، اور آپ علیہ السلام کی وفات پاک بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ اکثر لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت اس مہینے میں ہوئی ہے، اور کچھ لوگوں کو پتہ ہے کہ وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ اور پھر اتفاق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی سوموار تھا، اور آپ کی وفات کا دن بھی سوموار تھا۔ تو آپ علیہ السلام کی ولادت کی ہر مومن کو خوشی ہے، آپ علیہ السلام کی وفات پر کوئی مومن خوش نہیں ہے، اللہ کی رضا پر راضی ضرور ہے۔ اسلام نے خوشی اور غمی منانے کے طریقے بتائے ہیں، سکھلائے ہیں۔ یہ نہیں کہ خوشی آئے اور اسلام کی طرف ہم دیکھیں، وہ ہماری کوئی رہنمائی نہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی غم کا موقع آئے، کوئی صدمہ آئے اور ہم اسلام کی طرف دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اسلام خاموش ہو۔ اگر ایسے ہو تو پھر اللہ کا یہ دین اسلام مکمل نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اسلام مکمل نہیں، اکمل
اور اللہ نے خود اس کو مکمل کیا ہے۔ اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر موقع، ہر وقت، ہر ٹائم، ہر خوشی، ہر غمی کے موقع پر کیا کرنا ہے، ہر قسم کی رہنمائی اس کے اندر موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان قرآن و سنت کو، اللہ کے دین اسلام کو خوشی اور غمی کے موقع پر اپنا رہبر نہ سمجھیں، یہ ان کی کوتاہی ہے۔ اسلام میں خوشی منانے کا طریقہ بھی موجود ہے، اور غمی کے موقع پہ کیا کرنا چاہیے وہ طریقہ بھی موجود ہے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہو، کسی کی ولادت پر خوشی کیسے منانی ہے، اسلام نے بتایا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور 7ویں دن عقیقہ کر کے خوشی منانی ہے، اس کا اسلامی نام رکھنا ہے۔ اور کوئی فوت ہو جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، جنازے کے بعد 3 دن سوگ کے اسلام نے رکھے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب پیدا ہونے والے کی ہر سال اس کی پیدائش کے دن خصوصی طور پر خوشی منانا، خوشی کا اہتمام کرنا، برتھ ڈے منانا، سالگرہ منانا، جنم دن منانا، اور اسی طرح کسی کی وفات کے بعد ہر سال اس کی وفات والے دن غم منانا، سوگ کرنا، موم بتیاں جلانا، آنسو بہانا، پھر نئے سرے سے ایک غم کا ماحول پیدا کرنا، یہ دونوں چیزیں اسلامی نہیں ہیں بلکہ غیر اسلامی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین ہمیں دیا ہے اسلام، اس دین میں سالگرہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، خصوصی طور پر عیسائیت کا طریقہ ہے۔ کرسچن لوگ اپنے پیغمبر کے یوم ولادت کو اپنے عقیدے کے مطابق سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ ان کا مذہبی تہوار ہے 25 دسمبر، جس کو کرسمس ڈے کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ وہ اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا ولادت، برتھ ڈے، سالگرہ مناتے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی میں مسلمانوں نے ان کی کاپی اور نقل کرتے ہوئے اپنے نبی کی بھی ولادت کے دن کو خوشی، عید اور جشن کا نام دے کر کیک کاٹنے، سالگرہ منانا شروع کر دی ہے۔ اور معاذ اللہ کچھ لوگ تو اس دن یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، جب کیک کاٹا جا رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہیپی برتھ ڈے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتنی خوشیاں دیں، آپ کو کتنی عزتیں عطا فرمائیں، صحابہ کرام کو کتنی اللہ پاک نے خوشیاں دیں۔ کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے شادی کی سالگرہ نہیں منائی، آپ نے بچوں کی ولادت کی سالگرہ نہیں منائی، کسی دوست کے ولادت کی سالگرہ نہیں منائی، سابقہ کسی نبی کا یوم ولادت نہیں منایا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے یوم ولادت منانا، سالگرہ منانا، برتھ ڈے منانا ثابت نہیں ہے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ اس لیے خوشی نہیں مناتے، میلاد نہیں مناتے، ولادت کا جشن نہیں کرتے کہ آپ کو خوشی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی تھی یا نہیں تھی؟ تو انہوں نے اس خوشی کو کس طرح منایا؟ کیا جلوس نکال کر، جھنڈیاں لگا کر، دیگیں پکا کر، گھوڑے نکال کر، بازاروں میں شور شرابہ کر کے، غار حرا کے ماڈل بنا کر، اور بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، مسجد نبی کے ماڈل بنا کر، یا گلیوں کو سجا کر شور شرابہ کر کے انہوں نے نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منائی، یا کوئی اور طریقہ تھا؟ جب ہم صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں
اس طرح مروجہ خوشی منانے کا کوئی ایک طریقہ بھی نظر نہیں آتا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے یہ مروجہ طریقے نہ رسول اللہ سے ثابت ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ثابت ہیں، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے ثابت ہیں۔ امت کا اس بات پر اتفاق ہے سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر سے محبت کرنے والی جو جماعت تھی وہ اصحاب رسول اور اہل بیت رسول تھے۔ اگر یہ محبت کا طریقہ ہوتا تو وہ بدرجہ اتم سب سے بڑھ کر سب سے پہلے اس کا اہتمام کرتے۔ ان کے پاس وسائل بھی تھے، سواریاں بھی تھی، جھنڈے بھی بنا سکتے تھے، جلوس بھی نکال سکتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ لہذا یہ دین نہیں ہے، یہ رواج ہے، اس سے اجتناب کرنا ایمان والے کے لیے بہت ضروری ہے۔ سالگرہ منانا، برسیاں منانا یہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اگر کوئی بھائی لا علمی کی وجہ سے اس طرح کرتے ہیں تو ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں، انگریزی مہینے کے مطابق 22 اپریل سن 571، ہندی مہینے کے حساب سے، سال کے حساب سے 1 جیٹھ سن 627 بکرمی کو 9 ربیع الاول کی 9 تاریخ کو بروز سوموار صبح صادق کے وقت جناب سردار عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ کے گھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز سوموار کو پیدا ہوئے۔ اور پھر ایک اور ربیع الاول آیا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 63 سال اور 4 مہینے ہو چکی تھی۔ سن 11 ہجری ہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے اور سوموار کا دن ہے، چاشت کا وقت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، آپ کی وفات پاک ہو جاتی ہے۔ علماء نے ایک حکمت بیان کی ہے، اسی مہینے میں آپ علیہ السلام کی ولادت ہونا، آپ کی وفات ہونا، اس کی حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں کوئی مسلمان اگر جذبات میں آ کر کوئی نامناسب طریقہ اختیار کرنے لگے تو اس کو اس کے نبی کی وفات یاد آ جائے، تاکہ ماحول اور طریقہ کار اور نظام معتدل رہے۔ اس لیے ولادت کا مہینہ بھی یہی ہے اور وفات کا مہینہ بھی یہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کس مہینے میں ہوئی، اس میں مختلف اقوال ہیں، تقریباً 13 کے قریب اقوال ہیں۔ کسی نے کہا 8 ربیع الاول کو، کسی نے کہا 9 کو، کسی نے کہا 10 کو، کسی نے کہا 11 کو، کسی نے کہا رجب میں، کسی نے کہا رمضان میں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم کو آپ کی ولادت ہوئی۔ لہذا بہت اختلاف ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا اختلاف کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی جو سن ہے، اسلامی جو تاریخ لکھی گئی جس کا آغاز ہوا، ہمارا سن ہجری ہے، ہمارا کیلنڈر ہجری ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے بعد 53 سال گزار چکے تھے، اس کے بعد آپ مدینہ میں تشریف لائے، ہجرت کی، ہجرت کے بعد ہمارا اسلامی کیلنڈر مرتب ہوا۔ اس سے پہلے اسلامی تاریخ لکھی نہیں جاتی تھی، سن یاد رکھے جاتے تھے، فلاں سال جو اہم واقعہ ہوا تھا، سیزن یاد رکھا جاتا تھا، سردیوں کا موسم تھا، گرمیوں کا موسم تھا، بارشوں کا سیزن تھا، وہ جو فلاں واقعہ ہوا تھا اس سے مہینہ پہلے، 2 مہینہ پہلے یہ چیزیں یاد رکھی جاتی تھیں، اس لیے اختلاف ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی تاریخ میں اختلاف اس لیے نہیں ہے کہ اسلامی کیلنڈر ترتیب دیا جا چکا تھا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کو دیکھا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر حوالے سے، ہر طریقہ سے، ہر انداز سے، ہر سمت سے سب سے اعلیٰ نظر آتے ہیں۔ آپ کی ذات بھی اعلیٰ، آپ کی بات بھی اعلیٰ، آپ کا کردار بھی اعلیٰ، آپ کی گفتار بھی اعلیٰ،
آپ کا خاندان بھی اعلیٰ، آپ کی زندگی بھی اعلیٰ، آپ کی وفات بھی اعلیٰ۔ اور اس 9 عدد کے حوالے سے بھی ایک گزارش کروں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اقوال صحابہ کی روشنی میں، اور بھی کئی انداز سے جب دیکھا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی عظیم ترین ہستی ہیں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی شان کو اللہ نے اتنا بلند کیا ہے، قیامت تک کے لیے آپ کی عزت، عظمت، شان اور مقام ختم ہو سکتا؟ آپ علیہ السلام کی عزت، عظمت، شان، مقام کا ختم ہونا تو بڑے دور کی بات ہے۔ جس تاریخ کو آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ ذرا ریاضی کے حساب سے میرا ایک نقطہ اور پوائنٹ اس پر غور کریں تو یہ ہنسا بھی اللہ نے ایسا عطا کیا ہے، یہ نہ گرتا ہے، نہ ختم ہوتا ہے، نہ کبھی مرتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ عجیب بات کر دی ہے۔ آپ 9 کے ہنسے کو ضرب دیں، آپ 10 تک چلے جائیں، اور جو اس کا جواب ہے اس کو آپ آپس میں جمع کر دیں، ہر ٹیبل میں، ہر حال میں یہ 9 کا ہنسا آپ کو پورا ملے گا، یہ نہ گرے گا، نہ گھٹے گا، نہ مرے گا، نہ ختم ہوگا۔ پریکٹیکل کر لیں، 9 کو 1 کے ساتھ ضرب دیں تو کتنا، کیا جواب آتا ہے؟ جن کو پتہ ہے وہ بولیں۔ 9 آتا ہے، تو جواب کے اندر 9 موجود ہے یا نہیں ہے؟ 9 کو 2 کے ساتھ ضرب دیں، جواب کتنا آتا ہے؟ جی 18 آتا ہے۔ 18 میں 1 اور 8 ہیں، 1 اور 8 کو جمع کریں تو پھر کیا جواب آئے گا؟ 9 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں، جواب کیا آتا ہے؟ 27۔ 27 میں 2 ہندسے ہیں، 2 اور 7، دونوں کو جمع کرو تو کیا جواب آتا ہے؟ اگر 9 کو 4 کے ساتھ ضرب دیں، جواب آتا ہے 36۔ 36 میں 2 حرف ہیں، 2 عدد ہیں، 1 3 اور 1 6، 3 اور 6 کو جمع کریں تو کیا جواب آتا ہے؟ 9 کو آپ 5 کے ساتھ ضرب دیں، جواب 45 آتا ہے۔ 45 میں 4 اور 5 ہیں، ان دونوں کو جمع کریں تو جواب کیا آتا ہے؟ 9 کو 6 کے ساتھ آپ ضرب دیں تو 54 جواب آتا ہے۔ 5 اور 4 کو جمع کریں، جواب 9 آتا ہے۔ 9 کو آپ 6 کے ساتھ ضرب دیں تو جواب 63 آتا ہے۔ 63 میں 6 اور 3 ہے، جب 6 اور 3 کو جمع کریں تو جواب کتنا آتا ہے؟ 9 آتا ہے۔ جب آپ اس کو 9 کو ضرب دیتے ہیں 7 کے ساتھ، 8 کے ساتھ، 9 کے ساتھ، آپ چلے جاتے رہیں، جب تک ضرب دیتے رہیں گے آپ پہنچیں گے، اللہ اکبر، 9 کو جب 9 کے ساتھ ضرب دیں گے جواب 81 آئے گا، 8 اور 1 کو جمع کریں گے تو جواب 9 آئے گا۔ اللہ نے میرے پاک پیغمبر کی ولادت میں دن بھی وہ رکھا ہے، عدد بھی وہ رکھا ہے کہ وہ عدد بھی ضرب تقسیم کے ساتھ ختم ہوتا۔ جب عدد کی یہ شان ہے، اللہ نے عدد ایسا دیا ہے تو پھر حضور کا مقام ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال قرآن اور حدیث کے علاوہ ریاضی کی دلیل بھی میں نے ایک دی ہے، یہ بنیاد نہیں ہے، بنیاد قرآن و سنت ہے۔ سمجھنے کے لیے ہر بندے کا اپنا ذوق ہوتا ہے کہ ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ نظر آتے ہیں۔ آپ کی ولادت کا جو دن ہے 9 ربیع الاول ہے، یہ 9 کا ہنسا بھی موجود رہتا ہے، جب ضرب دی جائے پھر جمع کیا جائے جواب 9 رہتا ہے، 9 کم بھی نہیں ہوتا، 9 زیادہ بھی نہیں ہوتا، 9 ختم بھی نہیں ہوتا، 9 گرتا بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے عدد ہیں، جتنے حرف ہیں، آپ ضرب دیں پھر جمع کریں تو وہ جواب نہیں آئے گا جو 9 کا جواب آتا ہے۔ اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لحاظ سے شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر ہر مسلمان کو خوشی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ رب کائنات فرماتے ہیں مومنوں پر اللہ کا احسان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمائے۔ کہ اللہ کا احسان ہے، اس پہ خوشی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ خوشی منانے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ کوئی سنجیدگی سے، سنجیدہ طریقے سے خوشی مناتے ہیں، کوئی جذبات کے اندر خوشی مناتے ہیں۔ مہمانوں نے آنا ہو تو مہمانوں کے گھر میں، مہمان جس گھر میں جا رہے ہیں، میزبان میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک بچے ہوتے ہیں، ایک بڑے ہوتے ہیں۔ بچوں کی خوشی کا انداز اور ہوتا ہے، بڑوں کی خوشی کا انداز اور ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں بچوں کی خوشی۔ بچوں کی خوشی ہوتی ہے مہمان آ رہے ہیں، VIP مہمان ہیں، کئی سارے کھانے پکیں گے، قورمے ہوں گے، چورمے ہوں گے، زردے ہوں گے، پلاؤ ہوں گے، چکن ہوگا، مٹن ہوگا، بٹن ہوگا، اور مٹھائیاں ہوں گی، پکوڑے ہوں گے، سموسے ہوں گے، دہی بھلے ہوں گے، برفیاں ہوں گی۔ خوش ہوتے ہیں مہمان آئیں گے، ہم جی بھر کے مزے اڑائیں گے۔ یہ بچوں کی خوشی ہے۔ اور جو بڑوں کی خوشی ہے ان کا یہ انداز نہیں ہوتا کہ بس وہ جب کھانا کھائیں گے، جو بچیں گے ہم کھا لیں گے، ہمارے مزے ہو جائیں گے۔ وہ جو بڑے ہیں ان کی بھی خوشی ہوتی ہے، لیکن انداز کیا ہوتا ہے؟ مہمان کا استقبال کیسے کریں گے، مہمان کی شایان شان انتظام کیسے کرنا چاہیے، مہمان جو آ رہے ہیں کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں، ان کی کس طرح عزت افزائی کرنی چاہیے، کس طرح ان کو پروٹوکول دینا چاہیے، کس طرح ان کی بات کو، پیغام کو غور سے سننا چاہیے، کسی انداز میں ان کی بے ادبی اور بے عزتی نہ ہو، کوشش کی جاتی ہے۔ اب مہمانوں کے آنے پر میزبان بچوں کا انداز اور ہوتا ہے، سنجیدہ لوگوں کا، بڑوں کا انداز اور ہوتا ہے۔ میں نے کہا میرے دوست، خوشی تو ہر مسلمان کو ہے، کوئی بچوں والی خوشی کرتا ہے، کوئی بڑوں والی خوشی کرتا ہے، کوئی مقصد پہ توجہ دیتا ہے، مشن پہ توجہ دیتا ہے، ادب و احترام پہ توجہ دیتا ہے، آنے کے مقصد پہ توجہ دیتا ہے، اور کوئی کھانے پینے، جھنڈیاں لگانے، دیگیں پکانے اور شور شرابہ کرنے پہ توجہ دیتا ہے۔ مومن بچہ نہیں ہے، مومن صاحب فراست ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے۔ لہذا جب سنجیدہ آدمی، بڑا آدمی بچوں والی حرکتیں کرے وہ اچھا نہیں لگتا۔ اسی لیے محبت اللہ کے پیغمبر سے ہر مسلمان کو ہے، لیکن اس محبت کے انداز میں سنجیدگی ضروری ہے۔ اگر سمجھدار آدمی، عقل مند آدمی بچوں والے کام کرے گا تو وہ اچھا، ہماری بڑوں والی خوشی ہے اور ہمارے دوستوں کی بچوں والی خوشی ہے۔ اللہ ان کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم کو بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلاں بندہ میلاد کا منکر ہے، فلاں میلاد کو نہیں مانتا، یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، آپ علیہ السلام کا پیدا ہونا، اس کو میلاد کہا جاتا ہے، ولادت کہا جاتا ہے۔ جو آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن بھی ہے وہ بھی میلاد کا منکر نہیں۔ ابو جہل سب سے بڑا دشمن لوگ جانتے ہیں نا تھا، وہ بھی میلاد کا منکر نہیں تھا۔ میلاد کا منکر تو وہ ہے جو آپ کے وجود کو بھی نہیں مانتا، جو آپ کی ولادت کو بھی نہیں مانتا، جو کہتے نہیں وہ آئے نہیں تھے، وہ پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ منکر ہے۔ جو مانتا ہے پیدا ہوئے تھے، اگر وہ ایمان بھی نہیں لے آیا، میلاد کا منکر تو وہ نہیں ہو سکتا، مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بات سمجھیں آپ۔ میلاد کا مطلب آپ علیہ السلام کی ولادت ہے، تو آپ کی ولادت کو اپنے بھی مانتے ہیں، پرائے بھی مانتے ہیں۔ صرف وہ آدمی میلاد کا منکر ہو سکتا ہے جو آپ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا انکاری ہو، اور کوئی مسلمان کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان تو ہو سکتا ہے، آپ کی فرما برداری میں کمی کوتاہی کرنے والا تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی ولادت کا انکار کرنے والا میلاد کا منکر ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اصل مقصد نبی علیہ السلام کے آنے کا کیا تھا؟ آپ لوگوں سے اپنا میلاد منوانا چاہتے تھے کہ لوگوں میرے میلاد کو مانو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، یا کچھ اور بنوانا چاہتے تھے؟ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ
انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے کبھی یہ نہیں کہا لوگو میں پیدا ہو گیا ہوں، میری ولادت ہوئی ہے، میرے میلاد کو مانو، کیونکہ جو آپ کے سامنے ہے جس کا آپ وجود مان رہے ہیں، آپ مانے یا نہ مانے آٹومیٹکلی آپ نے اس کی ولادت کو بھی مان لیا ہے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، فرمایا اللہ کا رسول جو تمہیں دے دے اس کو لے لو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، جس کام سے اللہ کا پیغمبر روک دے وہاں پہ رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ ان آیات سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام امت کو یہ بتانا چاہتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، جیسے میں کہوں ویسے کرو، جس سے میں روکوں اس سے رک جاؤ، یہ کامیابی کا طریقہ ہے۔ اور اصحاب رسول نے، اہل بیت رسول نے نبی علیہ السلام کے اس میسج، پیغام اور دعوت کو اپنایا۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان پہ راضی ہو گیا ہے۔ آپ ولادت نہیں رسالت منوانا چاہتے تھے، میں اللہ کا رسول ہوں تم مانو، اور جس نے آپ علیہ السلام کو رسول مانا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر لونڈیاں آزاد کی، خوشیاں کی، جشن کیے، اس نے پیغمبر کے مشن کو نہیں مانا، آپ کے آنے کا مقصد جو تھا، آپ کی رسالت کو نہیں مانا۔ قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، جس نے رسالت کو نہیں مانا اس نے ولادت پہ لونڈیاں آزاد کی یا خوشیاں کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ ابو لہب نبی کا چچا خود بھی جہنمی ہے، اس کی بیوی بھی جہنم کے اندر جائے گی۔ اصل ولادت نہیں، اصل کیا ہے؟ رسالت ہے۔ جس نے اللہ کے پیغمبر کو رسول مانا وہ کامیاب ہے۔ دیکھیں نا ابو بکر، عمر، عثمان علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ، سلمان فارسی، بلال حبشی، ابو ہریرہ، ابن عمر اور رضی اللہ عنہ اجمعین، تمام صحابہ میں سے کسی ایک نے ولادت نہیں منائی لیکن رسالت کے حکم کو اپنایا، وہ سارے کے سارے جنت میں ہیں یا نہیں ہیں؟ کہا جاتا ہے آپ میلاد کیوں نہیں مناتے؟ یہ تو ابو لہب نے بھی منایا تھا۔ جب نبی علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں ان کو پتا چلا کہ میرے اس بھائی کے گھر جو دنیا سے چلا گیا ہے، جس کو 4، 5 یا 6 مہینے ہو گئے ہیں یا چند مہینے ہوئے، دنیا سے چلا گیا، اس کے گھر اللہ نے بیٹا دیا ہے، خوشی میں لونڈی آزاد کر دی۔ کہتے ہیں میلاد تو، ولادت کی خوشی تو ابو لہب نے بھی منائی تھی، آپ کیوں نہیں مناتے؟ تو میں بھی کہتا ہوں میرے محترم، ہم اس لیے نہیں مناتے کہ یہ ابو لہب نے ہی منائی تھی۔ اگر ابو بکر نے منائی ہوتی تو ہم مناتے۔ ہم ابو لہب والے کام نہیں کرتے، ہم کس والے کام کرتے ہیں؟ ابو بکر والے۔ تمہیں ابو لہب کی پیروی مبارک، ہمیں ابو بکر کی پیروی مبارک۔ اس میں جھگڑنے والی کوئی بات؟ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر ہر مسلمان کو خوشی ہے، کوئی مسلمان آپ کی ولادت کا، میلاد کا منکر نہیں ہے۔ منانے کا انداز کسی کا بچوں والا ہے، کسی کا بڑوں والا ہے، اور کامیابی اسی بات میں ہے کہ ہم اس نقطے پر غور کریں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جن کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت تھی، آپ علیہ السلام کے اہل بیت، آپ کی بیویاں، آپ کی اولاد، آپ کے خاندان والے نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کس طرح مناتے تھے۔ جب ہم اس نقطے پر غور کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ دن 63 مرتبہ آیا، نبوت کے بعد 23 مرتبہ آیا، کبھی بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ دن نہیں منایا، آل بیت نے نہیں منایا، اصحاب رسول نے نہیں منایا۔ اور آپ علیہ السلام کی زندگی میں جناب آدم علیہ السلام کا یوم ولادت بھی آیا، ابراہیم علیہ السلام کا یوم ولادت بھی آیا، موسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت بھی آیا۔ بالاتفاق نبی علیہ السلام اپنے دادا جد الانبیاء، تمام انبیاء سے محبت کرتے، سب سے زیادہ جو ثابت ہوتا ہے آپ بہت زیادہ محبت جناب ابراہیم خلیل الرحمن کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ نے صحابہ کو نہیں کہا آج میرے باپ، میرے دادا جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کا یوم ولادت، لہذا جھنڈے لگاؤ، دیگیں پکاؤ، خوشیاں مناؤ، جلوس نکالو، لوگوں کو پتہ چلے، چرچا ہونا چاہیے، پتہ چلے یہ ابراہیمی ہے، پتہ چلے یہ ابراہیمی ہیں، ابراہیم کو ماننے والے ہیں۔ یہودی عیسائی وہ توہین کرتے ہیں، تم اپنے بزرگ کا چرچا کرو تاکہ ان کو پتہ چل جائے۔ آج بھی یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو لوگ توہین کر رہے ہیں، ہم یہ انداز اس لیے اختیار کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے حضور کو ماننے والے موجود ہیں۔ آپ کہہ دیتے یہودیوں عیسائیوں کو پتہ چلے، مشرکین کو پتہ چلے کہ صحیح ابراہیمی یہ ہیں، ابراہیم کو ماننے والے موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے وسائل کے باوجود، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی ممانعت نہیں تھی، کسی سابقہ نبی کا یوم ولادت منایا۔ اپنے والد محترم سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ آپ علیہ السلام نے ان کا بھی یوم ولادت نہیں منایا، اپنا بھی نہیں منایا۔ پھر صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کا یوم ولادت نہیں منایا۔ آخری صحابی ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سن 105 ہجری میں فوت ہوئے، وہاں تک کسی ایک صحابی سے بھی نبی علیہ السلام کی ولادت کے دن جشن منانا اور یہ مروجہ کام کرنا ثابت نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے دین سے، قرآن و حدیث سے، اصحاب رسول سے، اہل بیت رسول سے، نبی علیہ السلام کی سنت سے، آپ کی شریعت سے، آپ کے اسوہ سے یہ مروجہ کام جو ربیع الاول میں کیے جاتے ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب ثبوت نہیں ہے تو یہ اللہ کے دین کا حصہ ہو سکتے، یہ نیکی ہو سکتے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس آدمی کے کہ جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ بدبخت اور بد نصیب کون ہے جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے؟ آپ نے فرمایا من آتانی دخل الجنہ، جس نے میری بات مانی، میرا کہا مانا، میری اطاعت و فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ بازاروں میں شور کرنا رسول اللہ کو پسند، فضول خرچیاں کرنا رسول اللہ کو پسند، چوری کی لائٹ کے ساتھ لائٹنگ کرنا رسول اللہ کو پسند، جہاں لوگوں کو کپڑوں کی ضرورت ہو، کھانے کی ضرورت ہو، وہاں لاکھوں کروڑوں روپے جھنڈوں پہ لگا دینا رسول اللہ کو پسند، شور غوغا کرنا، بدتمیزی کرنا، نماز چھوڑ دینا، غلط حرکات کرنا، گانے بجانے، ڈانس کرنا، چراغاں کرنا، بیت اللہ کے ماڈل بنا کر گٹروں کے اوپر فٹ کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ماڈل بنا کر فٹ پاتھوں کے اوپر لگانا، غار ہرا بنانا، حضرت بلال کی نعوذ باللہ شبیہ بنانا اور اسی طرح غار سور بنانا اور رسول اللہ کی نعوذ باللہ ایک اونٹنی کو اللہ کے پیغمبر کی اونٹنی مقرر کرنا، یہ ساری جو خرافات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان میں سے کسی چیز کو ناپسند کیا تھا اور قیامت کے دن بھی نبی علیہ السلام ایسے لوگوں سے منہ موڑ لیں گے
جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر، آپ کی شریعت کو چھوڑ کر، آپ کے دین کو چھوڑ کر دین میں نئے نئے مسئلے، نئے نئے طریقے، خوشی کے طریقے، غمی کے طریقے اور اسی طرح مخصوص عبادات بنا لی۔ قیامت کا دن ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگوں سے منہ موڑ لیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو جام کوثر پلانے کے لیے منتظر ہوں گا، انتظار کر رہا ہوں گا یہاں تک ایک جماعت آئے گی، جب وہ میرے قریب آئیں گے تھوڑا فاصلہ باقی ہوگا، درمیان میں اللہ کے نوری ملائک فرشتے حائل ہو جائیں گے، رکاوٹ بن جائیں گے۔ میں کہوں گا آنے دو آنے دو، یہ تو میرے ماننے والے ہیں، ان کو آنے دو، میرے قریب آ جائیں، میں ان کو جام کوثر کا پانی پلاتا ہوں، حوض کوثر کا جام پلاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے حبیب آپ کے امتی ضرور ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد انہوں نے دین میں کس طرح دین کے حلیے کو برباد کر دیا تھا، حلیے کو مٹا دیا تھا، نئے طریقے بنائے، نئے عقیدے بنائے۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کے دین میں انہوں نے کیا کیا ملاوٹیں کی، کیا کیا بدعات کو انہوں نے سر انجام دیا، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو یہ بتایا جائے گا یہ آپ کے امتی تو ضرور ہیں لیکن دین کو اصل حالت میں نہیں مانتے تھے، دنیا والے دودھ میں ملاوٹ کرتے تھے، دنیا والے اجناس میں ملاوٹ کرتے تھے، دنیا والے دنیا کی چیزوں میں ملاوٹ کرتے تھے، یہ وہ ظالم ہیں جو رسول اللہ کے دین میں ملاوٹیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرمائیں گے ان بدعتیوں کے بارے میں جو اپنی مرضی سے دین بنا کر محبت کا نام دے دیتے ہیں، غم کا لیبل لگا دیتے ہیں، پیار اور محبت کا لیبل لگا دیتے ہیں، سوکن سوکن لمن غیر بعدی، اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کرنے والوں کو مجھ سے دور کر دو، دور کر دو۔ کیا بنے گا اس وقت؟ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، عمرہ، عبادتیں کام نہیں آئیں گے۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا یہی تقاضا ہے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی سنت کو اپنایا جائے، صحابہ کے طریقے پہ چلا جائے۔ تو خوشخبری یہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میں محمد سے محبت کی، جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میں محمد کے ساتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے نقش قدم پہ چلنے میں کامیابی ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان، صحابہ کا نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کی منانے کا جو طریقہ ہے، جو انداز ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ والذین اتبعوہم بإحسان، قیامت تک آنے والے جو لوگ اصحاب رسول علیہ رسول کی صحیح انداز میں اتباع کریں گے، خوشی میں ان کا طریقہ لیں گے، غمی میں ان کا طریقہ لیں گے، ربیع الاول میں ان کا طریقہ لیں گے، محرم میں ان کا طریقہ لیں گے، رمضان میں ان کا طریقہ لیں گے، ساری زندگی ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جیسے اصحاب رسول سے اہل بیت سے اللہ تعالی راضی ہو گیا تھا، ان کے صحیح انداز میں جو پیروکار بنیں گے اللہ ان پہ بھی راضی ہو جائے گا۔ جو کچھ بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ ولادت کے دن میں کچھ اختلاف ہے، اس لیے بعض لوگ اس اختلاف کو موضوع بنا کر فضول میں بحث کرتے رہتے ہیں. ایک ہوتا ہے علمی نکتہ بتانا، فضول میں بحث کرنا. ایک کہتے ہیں 9، دوسرا کہتے ہیں 12، ایک کہتے ہیں 9، دوسرا کہتے ہیں 12، بس اسی بحث میں لگے رہتے ہیں. اس کی مثال یوں ہے کہ اس طرح کی بحث کرنا مناسب نہیں. ایک مسجد کے بارے میں اختلاف ہو جائے، ایک کہتا ہے یہ سن 2005 میں بنی، دوسرا کہتا ہے نہیں 2006 میں بنی. اب وہ پہلا کہتا ہے نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں 2005 میں بنی، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ 2006 میں بنی. اب 2005 اور 2006 کا اختلاف ہے، اسی میں بحث کیے جا رہے ہیں. سمجھدار بندہ ان کو جا کے کہتا ہے بھئی 5 میں بنی یا 6 میں بنی یا 10 میں بنی یا 8 میں بنی، مسجد بن گئی ہے. اب یہ سوچنا ہے کہ مسجد کے ہمارے اوپر حقوق کیا ہے. اختلاف ہے تاریخ میں، سن اس کے تعمیر کے سنگ بنیاد رکھنے میں اختلاف ہے. اختلاف کو چھوڑو، مسجد کیوں بنائی گئی ہے اس کے مقصد کو سمجھو. تو میں بھی آپ تمام بھائیوں کو یہی دعوت دیتا ہوں، نبی علیہ السلام کی ولادت کے دن میں اگر تاریخی اقوال میں اختلاف ہے، اختلاف کو چھوڑو. نبی علیہ السلام کی ولادت کو تو سب مانتے ہیں. اب آپ علیہ السلام کیوں آئے، کیا مقصد لے کر آئے، آپ کے حقوق کیا ہیں، اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے اور پھر ان حقوق کو ادا کر کے سرخرو ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کے آنے کا مقصد سمجھ لیں، پھر آپ علیہ السلام کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے جمعہ انشاءاللہ بتایا جائے گا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ نبی علیہ السلام کے ہمارے ذمہ حقوق کیا ہیں. جس طرح والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، اسی طرح ہمارے نبی کے بھی حقوق ہیں. اکثر لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے نبی علیہ السلام کے ہمارے میں کیا حقوق ہیں، وہ حق ادا کیسے کریں گے جن کو پتہ نہیں ہوگا میں نے کیا کرنا ہے. تو انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان ہوگا امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں اور وہ امت کس حد تک ان حقوق کو ادا کر رہی ہے اور کس حد تک اس میں کوتاہی کر رہی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.